السلام علیکم دوستو، خوش آمدید میرے چینل پر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بالکل نیا اور زبردست سا رومانٹک اینڈ سسپینس سے بھرپور ناول عشق اور اختیار۔ یہ کہانی ایک ضدی امیرزادے اور ایک معصوم لیکن بے حد چالاک لڑکی کی ہے جس کا ٹکراؤ ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کہانی کا ہر حصہ آپ کو سسپینس میں رکھے گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اور چلیے اب ہم اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قسمت جب دو لوگوں کو آپس میں ٹکرانے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ ان کے راستے کچھ اس طرح ملا دیتی ہے کہ دونوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ زندگی میں محبت بن کر آتے ہیں اور کچھ لوگ ایک ایسا طوفان بن کر آتے ہیں جو آپ کی ہنسی، آپ کا سکون اور آپ کا سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی طوفان کی ہے، جہاں ایک طرف بے انتہا دولت اور غرور تھا اور دوسری طرف معصومیت میں چھپی ہوئی ایسی چالاکی جو بڑے بڑے سورماؤں کو گھٹنوں پر لے آئے۔ شہر کی سب سے عالی شان اور بڑی بزنس انڈسٹری سکندر گروپ آف کمپنیز اور اس امپائر کا اکیلا بادشاہ زاویار سکندر۔ زاویار کے پاس ہر وہ چیز تھی جو کوئی انسان سوچ سکتا ہے، خوبصورتی، بے انتہا دولت اور ایک ایسا رعب کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے کانپتے تھے۔ لیکن زاویار کے اندر ایک ایسا اندھیرا تھا، ایک ایسا غصہ تھا جو کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ لوگ اسے بگڑا ہوا امیرزادہ کہتے اور کارپوریٹ دنیا کا سب سے بے رحم انسان سمجھتے تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ زاویار اپنے عالی شان آفس کے کیبن میں بیٹھا ایک ضروری فائل دیکھ رہا ہے، چہرے پر وہی سنگین اور سخت تاثرات۔ اچانک کیبن کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک ہنسمکھ نئے زمانے کا لڑکا داخل ہوتا ہے۔ یہ زاویار کا چھوٹا بھائی تھا، ایان سکندر، اور ایان زاویار سے بالکل مختلف تھا اور نرم دل اور مزاحیہ اور ہر وقت مسکرانے والا۔ ایان ہنستے ہوئے چیئر پر بیٹھتے ہوئے، گڈ مارننگ بڑے بھائی، آج بھی صبح صبح آپ کا چہرہ کسی غصے والے ویلن جیسا کیوں لگ رہا ہے؟ کبھی تو تھوڑا مسکرا لیا کریں، لوگ ڈر جاتے ہیں آپ سے۔ زاویار فائل بند کرتے ہوئے ٹھنڈی اور سخت آواز میں، ایان، میں یہاں بزنس چلانے آتا ہوں، لوگوں کو ہنسانے نہیں۔ اور تمہاری گاڑی کے چلان کی رپورٹ میرے ٹیبل پر پہنچی ہے، تم اب اپنی عیاشی بند کرو اور کام پہ دھیان دو۔ ایان کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے، اف، آپ تو ہر وقت ڈانٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ویسے بھائی، دھیان رکھنا، کسی دن آپ کا یہ غصہ اور غرور توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ ایان مذاق میں یہ بات کہہ کر چلا گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت نے زاویار کا غرور توڑنے کا انتظام آج ہی کی شام کے لیے کر رکھا ہے۔ شہر کے ایک مڈل کلاس علاقے کے چھوٹے سے گھر میں، جہاں دیواروں پر رنگ تو پرانا تھا لیکن گھر میں محبت کی رونق تھی، اور وہاں رہتی تھی میرب شہزاد اور اس کی چھوٹی بہن اشال شہزاد۔ دونوں بہنیں اپنے دادی کے ساتھ رہتی تھیں۔ میرب دیکھنے میں بہت معصوم، بھولی اور حسین تھی، لیکن اس کی معصومیت کے پیچھے ایک تیز دماغ اور چالاکی چھپی تھی۔ وہ اپنی دادی اور چھوٹی بہن کے لیے ہر دکھ جھیلنے کو تیار رہتی تھی۔ اشال میرب کے گلے لگتے ہوئے، میرب آپی، آج کالج کے بعد آپ جلدی گھر آ جانا نا، آج دادی کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اور مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ میرب اشال کے بال سہلاتے ہوئے پیار سے، پری تم بالکل فکر مت کرو، میں کالج کے بعد سیدھا بیکری جاؤں گی، اپنی پارٹ ٹائم شفٹ ختم کروں گی اور دادی کے لیے دوائیاں لے کر جلدی گھر آ جاؤں گی۔ تم دادی کے پاس بیٹھو اور پڑھائی کرو، ٹھیک ہے؟ میرب اپنی بہن کو تسلی دے کر نکل تو گئی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا، جیسے آج کچھ بہت برا بدلنے والا ہے۔ ایک انجانا سا خوف اس کے دل کو گھیر رہا تھا۔
شام کے 7:30 بجے کا وقت تھا۔ سردی کی شام تھی اور سویٹ ڈیلائٹس بیکری میں لوگوں کا کافی رش تھا۔ میرب تھکی ہوئی کاؤنٹر پر کھڑی تھی اور کسٹمر کو ہینڈل کر رہی تھی۔ اچانک باہر ایک بہت تیز اسپورٹ کار کے بریک لگنے کی آواز آتی ہے۔ بیکری کا دروازہ جھٹکے سے کھلتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے زاویار سکندر۔ آج بزنس ڈیل خراب ہونے کی وجہ سے اس کا غصہ آسمان پر تھا۔ وہ سیدھا چلتے ہوئے کاؤنٹر پر آتا ہے اور باقی کھڑے کسٹمر کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ زاویار غصے میں کاؤنٹر پر ہاتھ مارتے ہوئے، سنو لڑکی، مجھے اس بیکری کا سب سے مہنگا چاکلیٹ کیک چاہیے۔ میرے پاس صرف 2 منٹ ہیں، جلدی کرو۔ بیکری میں کھڑے لوگ ڈر کے مارے خاموش ہو گئے، لیکن میرب نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر زاویار کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ میرب بالکل آرام سے ٹھنڈے لہجے میں، مسٹر، پہلی بات تو یہ کہ بدتمیزی سے بات مت کیجیے۔ دوسری بات، یہ لائن کھڑی ہے، آپ سے پہلے 4 لوگ کھڑے ہیں، آپ کو ان کے بعد ہی ملے گا، انتظار کیجیے۔ زاویار غصے سے لال ہو کر قریب آ کر، انتظار؟ زاویار سکندر کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ تمہیں پتہ نہیں تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں اگر چاہوں تو اگلے 2 منٹ میں تمہاری یہ پوری بیکری خرید کر تمہیں یہاں سے دھکے مروا کر نکلوا سکتا ہوں۔ زاویار کا خیال تھا کہ دولت کی دھمکی سن کر یہ عام سی لڑکی رو پڑے گی یا معافی مانگے گی، لیکن میرب کے چہرے پر ایک شوق اور چالاک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے باہیں سمیٹیں اور زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میرب معصومیت سے مسکراتے ہوئے، اوہ، آپ پوری بیکری خرید سکتے ہیں؟ تو پھر دیر کس بات کی ہے سر، ابھی خرید لیجئے، پھر آپ خود ہی اس بیکری کے مالک بن کر اپنا کیک خود پیک کر لیجئے گا۔ تب تک کے لیے یا تو لائن میں کھڑے رہیں یا باہر تشریف لے جائیں۔ بیکری میں کھڑے باقی کسٹمرز آپس میں ہنسنے لگتے ہیں۔ زاویار سکندر، جس کے سامنے بڑے بڑے منسٹرز بولنے سے ڈرتے تھے، آج ایک عام سی لڑکی نے سب کے سامنے اس کی مٹی پلید کر دی تھی۔ زاویار کا غصہ اب آگ بن چکا تھا۔ زاویار آنکھیں چھوٹی کر کے دبی ہوئی غصیلی آواز میں، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی لڑکی، میرا نام زاویار سکندر ہے، اب میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ زاویار غصے میں وہاں رکھا گلاس کا ایک کپ زمین پر پٹکتا ہے اور تیزی سے باہر نکل جاتا ہے۔ کار میں بیٹھتے ہی وہ اپنے سیکرٹری کو کال ملاتا ہے۔ زاویار کال پر چڑچڑے غصے میں، سمیر، مجھے اس بیکری کی اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل، اس کا نام، اس کا گھر، اس کے خاندان کی ایک ایک ڈیٹیل اگلے 1 گھنٹے میں میرے ٹیبل پر چاہیے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ زاویار کی گاڑی تیزی سے نکل گئی۔ دوسری طرف میرب، جو خود کو بہت چالاک سمجھ رہی تھی، وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ اس نے شہر کے سب سے ضدی اور خطرناک امیرزادے سے دشمنی لے لی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا زاویار میرب کی چھوٹی بہن اشال یا اس کی دادی کو نشانہ بنائے گا؟ کیا ایان اپنے بھائی کو اس نفرت کی آگ سے بچا پائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ شکریہ۔